نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنا کہ اسلام۔ جس طرح ساری دنیا میں جو مساجد موجود ہیں جن کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، میرے خیال میں اسی طرح جتنے مدارس دینیہ ہیں وہ سارے کے سارے امام الانبیاء، فخر رسول، تاجدار ختم نبوت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسہ اصحاب صفہ کے بیٹے ہیں۔ پوری دنیا کے ان مدارس دینیہ کو اسی پہلے مدرسے کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کی تعریف، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آج بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ان مدارس نے جو ہے معاشرے کو کیا دیا؟ ان مدارس نے معاشرے کو کیا دیا؟ ہم ان سے کہتے ہیں کسی جگہ آپ کو کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی مفتی کی ضرورت ہے، کسی مدرس کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، دینی حوالے سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے، الحمدللہ تمام کے تمام دینی ضروریات یہی مدارس پوری کر رہے۔ آج کوئی شخص اگر تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مدارس دینیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اب سارے کے سارے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی پیداوار بند ہو جائے وہ مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، مفتیان عظام ہیں، مشائخ ہیں، دینی رہنما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ سارے کے سارے انہی مدارس کی پیداوار ہیں الحمدللہ۔ آپ اسی ہمارے اس مدرسے کو دیکھ لیجئے، آج سے تقریباً 13 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے۔ ہمارے مدیر صاحب، ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضوان ضیاء صاحب، ان کی مسئولیت میں آئے ہوئے اس مدرسے کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں کے مقامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ پہلے ہارون چوک کے پاس، ہارون چوک میں موجود تھا۔ وہاں بھی الحمدللہ ان تمام حضرات کی کاوشوں سے، محنتوں سے ایک بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مدرسے کے لیے کوئی اپنی جگہ ہونی چاہیے، کوئی اس کے ساتھ مسجد ہونی چاہیے، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں مسجد کی ضرورت ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈالی۔ انہوں نے اپنے رفقاء سے مشورہ کیا اور اس کے بعد جس جگہ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو اس جگہ کا 1.25 کروڑ روپے سے زائد قیمت میں جو ہے وہ سودا کر لیا گیا۔ بظاہر میرے لیے، ہمارے رفقاء کے لیے یقین کریں کہ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات تھی کہ ہم کیسے پورا کریں، لیکن ان حضرات کی شب و روز کی محنتیں، ان کا خلوص، ان کی تڑپ اور ان کے بڑوں کی دعائیں، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ نے بڑی آسانی فرمائی کہ الحمدللہ یہ جگہ جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کے لیے لے دی گئی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ رب کی عطا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ لیکن میں آپ حضرات سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح نا کہ دیکھیں مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ، والدین کی کتنی شان ہے۔ پیدا تو رب نے کیا ہے، لیکن ذریعہ کون بنا ہے؟ ذریعہ کون بنا ہے؟ ہمارے اور آپ کے والدین بنے ہیں۔ اس ذریعے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ بے شک یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ ماحول، یہ رب کی عطا ہے، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ بنا ہے کبھی اس پہ بھی غور کریں۔ آج الحمدللہ اس مدرسے کے اندر درجہ خامسہ تک باقاعدہ درس نظامی کے مطابق الحمدللہ بہترین تعلیم ہو رہی ہے۔ حفظ کی 2 کلاسیں موجود ہیں، اس کے علاوہ ناظرہ پڑھنے والے بھی، ان کی بھی ایک ترتیب پہلے بھی ہے، مزید اس کو ایک مکتب کی شکل میں انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں 5 وقت باقاعدہ با جماعت نماز کا اہتمام ہے۔ ابھی حضرت کا آپ بیان سن رہے تھے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب یہ مساجد کے حوالے سے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ تو آج باقاعدہ 5 وقت پابندی کے ساتھ الحمدللہ باجماعت نماز یہاں ہو رہی ہے۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اس سب کے پیچھے آپ غور کریں گے تو الحمدللہ ہمارے یہ مدیر مفتی محمد رضوان ضیاء صاحب حفظہ اللہ اور ان کے رفقا کی محنتیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو ان کو اخلاص دیا ہے۔ بے شک آپ حضرات کا تعاون بھی ہے، آپ بھی ساتھ اس میں شامل ہیں، لیکن ایک بوجھ جو ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اسی کے سر پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے، یہ مدرسے کی بہتری کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی ہر قسم کی ترقی کے لیے کسی قسم کی بھی رعایت کے حقدار نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اس حوالے سے کبھی آج تک انہوں نے کسی کی رعایت کی بھی نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں۔ اللہ نے طبیعت میں یہ بات ڈالی ہے، اور خود جو اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ اللہ جانتا ہے مقدس جگہ پہ کھڑا ہوں، 15-20 کلومیٹر سے روزانہ موٹر سائیکل جیسی سواری پہ آنا، سخت سردیوں میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کی انگلیوں کے پورے اللہ جانتا ہے سوجے ہوئے، انہیں ہاتھ ملا ہے، سخت برف پڑ رہی ہے، صبح 7 بجے مدرسے کے اندر پہنچے، کتنی محنتیں، رات کو 10-11 بجے تک گھر میں پہنچے، بوڑھے والدین ہیں گھر میں، ان کی محنتیں ہیں، قربانی ہے، ان کے رفقا، اللہ نے ایسے حضرات علماء پیدا کی۔ اللہ جانتا ہے سال 1.5 سال سے بھی بعض علماء کی تنخواہیں روکی ہوئی، فنڈ نہیں ہے ان کو تنخواہ ملی، پھر بھی اپنا خرچہ کر کے آتے ہیں اور یہ دین کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے۔ میں کبھی سوچتا ہوں، مجھے اس مدرسے کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے کہ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، وہ مشقتیں انہوں نے جی لی ہیں، آج کے یہ آپ کے سامنے علماء ہیں،
कोई भी मदरसा बनता है वो आसानी से नहीं बनता। ये हज़रात मुस्लिमीन हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, एक एक की तारीख़ आप देखें, उसके पीछे इनका खून है, इनकी कुर्बानियाँ हैं, इनके बड़ों की दुआएं हैं। हज़रत मुफ्ती साहब के वालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आज इनका दिल कितना खुश हो रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा एक तरक्की की जो है वो राह पे गामज़न है, और इस थोड़े से अरसे में कितनी तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मज़ीद इसको तरक्कियाँ नसीब फरमाए, लेकिन ये बग़ैर मुशक्क़त के नहीं है। वो किसी ने क्या कहा था, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ न पाई, न इज़्ज़त न दौलत न फरमा रवाई, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े। आज 20 तलबा यहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं, मज़ीद कर रहे हैं। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह जल्ल शानहू इनकी मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमाए। जितने भी मदारिस हैं अल्लाह ताला उनको दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और आज तरह तरह की जो है वो रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, फितरों का दौर है, लेकिन इस दौर के अंदर भी ये हज़रात अपने इस मिशन में, अपनी उसी राह पर जो अपने असलाफ़ की है उसी पे चल रहे हैं। आफरीन है इनकी हिम्मतों पे, मैं दाद देता हूँ इनकी जज्बों को कि जिस तरीके के साथ इन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है। हाय हाय, ख़ज़ां का रंग गो तूने सरासर है ख़ज़ां बदला, चमन का रंग गो तूने सरासर है ख़ज़ां बदला, न हमने शाख गुल छोड़ी न हमने आशियाँ बदला, तरीक़े इश्क़ में गो कारवां पे कारवां गुज़रे, न हमने राह गुज़र छोड़ी न मीरे कारवां बदला। आज वही कारवां ये चल रहा है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इसको तरक्कियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह मेरी और आपकी बख्शिश का ज़रिया फरमाए, मेरी और आपकी बख्शिश का ज़रिया फरमाए। आज ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जो हो सके हम इनका ताअवुन करें, हम इनके लिए दुआ करें, हम इनका दस्तो बाजू बने। जहाँ तक हमसे हो सके आज हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे, हम करेंगे तो अपने लिए करेंगे। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अगर हम दुनिया से चले गए, खुदा न खास्ता हमने कुछ ना किया तो हसरत और अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं है। वो किसी ने क्या कहा था, कहोगे क्या जो पूछे कोई तुमसे मीर, कहोगे क्या जो पूछे कोई तुमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, दुनिया में तो आए थे तुमने क्या किया है दीन के लिए। अल्लाह ताला मुझे भी आप हज़रात को भी इनके साथ चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और इन तमाम उलमाए कराम को जो दीन के लिए जो है वो मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए, अल्लाह इनकी हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह इनको तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना